نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين
برادران دین و ملت، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے جامع مسجد انوار محمدیہ امیر ٹاؤن منڈی صفدرآباد کی تعمیر کے مراحل مکمل ہو جانے کے بعد اس جامع مسجد میں اذان اور نماز باجماعت کا اہتمام کیا گیا اور علاقے کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کے مطابق آج اس عظیم الشان خوبصورت اور بڑی دلکش مسجد میں جمعۃ المبارک کے مبارک سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور آج ہم پہلے جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئندہ جمعۃ المبارک رمضان الکریم کے نورانی مہینے میں جلوہ گر ہو رہا ہے، تو تسلسل کے ساتھ رمضان شریف کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے یہ سلسلہ عبدالآباد تک جاری و ساری رہے گا۔ اس انتہائی مبارک اور خوشی کے اور مسرت کے موقع پر اس مسجد کے بانی، جن کے اخلاص، جن کی محبت اور جن کی دین کے ساتھ وابستگی کا یہ جامع مسجد کی تعمیر منہ بولتا ثبوت ہے، اس مسجد کے بانی جن کا تعمیر میں زمین کا یہ قطع اراضی پیش کرنا اور پھر بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر میں صف اول میں حصہ لینا، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا، گرامی قدر جناب محترم حاجی محمد سائل صاحب بالخصوص چونکہ بانی مسجد ہیں، ان کے لیے میں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے ایثار، ان کے اخلاص، ان کی محبتوں کو، تعمیر مسجد کے مبارک مراحل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ذریعہ آخرت، توشہ آخرت اور نجات کا ذریعہ اور سبب فرمائے۔ اس مسجد کی تمام تر تعمیر اور بہت قلیل عرصے میں یہ مسجد مکمل ہوئی، کم و بیش ایک سال کے مختصر عرصے میں یہ خوبصورت اور روحانی منظر پیش کرتے ہوئے مسجد آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کرنے والے میرے بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی مہربان پیارے رفیق جناب حاجی شمس الحق صاحب مغل، سیٹھ محمد اسلم صاحب، جناب محمد سلیم گھمن صاحب، جناب ڈاکٹر محبوب عالم صاحب اور جناب محمد رفاقت جماعتی صاحب، رانا محمد الطاف صاحب، جناب رانا عامر نذیر صاحب اور اس ٹاؤن میں رہنے والے عاشقان رسول نے
اپنی بھرپور محبتوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے معاونت کا فریضہ سر انجام دیا اور ہر مرحلے پر جن کا تعاون حاصل رہا۔ ان حضرات کی معاونت میں اس دور میں سب سے مشکل کام ہے وقت دینا۔ لوگ پیسہ دیتے ہیں، نذرانہ پیش کریں گے، خدمت کریں گے مسجد کی، لیکن وقت دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ سارا صحرا دو میرے مخلص ساتھیوں کے سر ہے، جنہوں نے جیب سے پیسہ بھی دیا اور وقت بھی دیا، اور انہوں نے براہ راست اس کی بنیادوں سے لے کر آخری ٹائل لگنے تک مکمل تعمیری کام کی نگرانی براہ راست دو شخصیات کا خاص طور پر بڑا کردار ہے۔ ایک میرے مہربان جناب حاجی شمس الرحمان صاحب کلات ہاؤس والے، اور ایک میرے بڑے پیارے اور مخلص رفیق جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب۔ یہ دو شخصیات کا میں الگ سے ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی بنیادوں سے لے کر اب تک تعمیر کا ایک ایک مرحلہ براہ راست ان کی نگرانی میں پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صبح قیامت تک اس مسجد کو آباد اور شاد فرمائے۔ اور ان حضرات کے علاوہ میرے جس بھی دینی بھائی نے کسی طرح مسجد کی تعمیر ترقی کے لیے زبانی اظہار ہمدردی کیا، زبانی محبت کا مظاہرہ کیا، حوصلہ افزائی کی یا مالی طور پر تعاون کیا، میں ان سب حضرات کے لیے صمیم قلب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی محروم نہ رکھے، ہر کسی کو اس مسجد کی تعمیر کے تعاون حصہ لینے، ہمدردی کرنے کی جزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اور بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ عام طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہاں باقاعدہ یہ محراب کی دائیں طرف جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں لائبریری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دینی کتابوں کا کسی بھی مسجد میں لائبریری کی صورت میں موجود ہونا یہ نمازیوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے استفادے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک میرے بھائی کو دین و دنیا کی راحتیں، برکتیں اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے افتتاحی خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان اور موضوع آپ نے یقیناً پڑھ لیا ہوگا، استقبال رمضان المبارک۔ اس لیے کہ پیر شریف کو شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے۔ اگر پیر کے دن شام کو چاند نظر آتا ہے تو منگل کے دن پہلا روزہ ہوگا، اور اگر پیر کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 دن مکمل ہونے کے بعد بدھ کے دن پھر رمضان الکریم کا پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے اور بالکل اس کی آمد قریب تر ہے، اس لیے میں ذخیرہ احادیث میں سے حضور کا وہ خطبہ جو حضور نے شعبان المعظم کے آخر میں ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے یہ خطبہ
بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخر میں صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اچھی طرح سے جان لو، سمجھ لو کہ تمہارے درمیان ایک عظیم المرتبت مہینہ جلوگر ہونے والا ہے۔ وہ مہینہ ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان المبارک ہے، چونکہ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اس لیے یہ حدیث بھی خطبہ سننے سے پہلے ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ایک سال کے بعد جلوہ گر ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، مہمان محترم ہے رمضان الکریم، جو ہر سال ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں اس ماہ عظیم کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کا نام خود قرآن میں ذکر فرمایا۔ اس مہینے کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور وہ نام رب ذوالجلال نے بتایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے نیاز رب نے قرآن مجید میں اس مہینے کا ذکر اہتمام سے کیا۔ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا۔ ایک تو یہ بات کہ اس مہینے کا نام اور اس مہینے کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا، اور اس مہینے کو جو عظمت ملی، جو فضیلت ملی، جو مقام ملا، اس کی وجہ بھی بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کی۔ وہ وجہ ہے نزول قرآن، انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور دوسری فضیلت بھی خود رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے کوئی جب بھی اپنی زندگی میں اس مہینے کو پائے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ زندگی میں جتنی مرتبہ آپ کے رمضان شریف آئے گا اور جب بھی آئے گا، فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، پورے مہینے کے وہ روزے رکھے گا۔ حاضرین ذی وقار، تو مختصر گفتگو کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ رمضان الکریم کی عظمت کے دو پہلو بڑے نمایاں ہیں۔ ایک تو نزول قرآن، دوسرا اس پورے مہینے کے روزوں کی فرضیت۔ 11 مہینوں میں سے، باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں روزے نہیں رکھے گئے۔ روزے رکھوانے کے لیے بڑے اہتمام سے جو حکم دیا گیا قرآن مجید میں، وہ ماہ رمضان المبارک کے لیے دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ دو چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ایک روزہ اور ایک قرآن۔ روزہ اور قرآن،
یہ دو چیزوں کا اتنا گہرا ربط ہے کہ قرآن نازل ہوا تو رمضان شریف میں، روزے فرض کیے گئے تو رمضان شریف کے، تاکہ حضور کے ہر غلام کو، ہر امتی کو، ہر صاحب ایمان کو علم ہو جائے کہ کتاب اللہ قرآن کا اور روزے کا بڑا گہرا معنوی ربط اور تعلق ہے۔ اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ جمعے میں وقت مختصر ہوتا ہے تو مختصر وقت میں کوئی اور بات کرنے کی بجائے ہم ڈائریکٹ صرف دو چیزیں سمجھیں، یا اللہ کے قرآن کو یا نبی پاک کے فرمان کو۔ تقریریں تو سال بھر ہوتی رہتی ہیں، جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں، نعرے بازی بھی سال بھر ہوتی ہے، تو اس مختصر وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئیے پھر ایک حدیث شریف سمجھتے ہیں جس سے بات اور کھلے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان، فرمایا قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ استقبال رمضان کے لیے آپ جمع ہیں جامعہ مسجد انوار محمدیہ کے افتتاحی جمعۃ المبارک، تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو اللہ کا مہمان محترم آ رہا ہے اس میں دو خاص عبادتیں ہیں، روزہ اور تلاوت قرآن۔ فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی۔ الصوم والقرآن یشفعان۔ اب میں اور کوئی گفتگو نہیں کروں گا، صرف حدیثیں سناتا جاتا ہوں تاکہ اس مہینے کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں تو جس کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کا مقام بھی تو سمجھیں کہ کتنی عظیم نعمت ہے جو ہمارے پاس آ رہی ہے، اتنی رحمتیں ہیں جو ہمارے پاس چل کے آ رہی ہیں۔ بڑا ہی نادان ہے پھر آنے والے مہمان محترم کی قدر ہی نہ کرے۔ اب دیکھیے حدیث شریف کہ رمضان شریف میں فضیلت کے دو پہلو، ایک نزول قرآن اور اس میں روزے کی فرضیت، اور پھر اس مہینے سے پورا کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس مہینے سے نفع حاصل کرنے کے لیے، اس مہینے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے جو رمضان شریف کے دن کے اوقات ہیں ان میں اللہ کریم نے روزہ فرض کیا، اور جو رات کے اوقات ہیں ان میں نماز تراویح کو رکھا۔ چونکہ روزے اور قرآن کا تعلق ڈائریکٹ اور براہ راست رمضان شریف سے ہے، لہذا فرمایا دن کے اوقات میں روزہ رکھو، اور رات کے وقت محراب میں میرا ایک بندہ کھڑا ہو کر تراویح میں میرا قرآن پڑھ رہا ہے، آؤ ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور رمضان کی راتوں میں میرے قرآن کی تلاوت کو سنو۔ دن بھر کا تھکا ہوا آدمی ہم کاج، دکان، محنت، کوشش کرتا ہے، تھک جاتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے، لیکن رات کو تراویح میں قرآن اس لیے رکھا گیا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی روح اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کا باطن اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ اس کی روح اس قابل ہو جاتی ہے، اس کا من اور باطن اس سطح پہ آ جاتا ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا نور براہ راست انسان کے دل میں اترتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے جسم پاک ہوتا ہے اور انسان کا باطن اور من بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، میں نے یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم پہلے سنایا، اب میں وہ حدیث شریف سناتا ہوں تاکہ رات کی تراویح کا کیا مقصد ہے، کیا فلسفہ ہے۔
دن کو روزہ رکھا گیا، رات کو تراویح رکھی گئی، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَکَاتٌ وَزَکَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا لوگوں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ اللہ کریم نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ یہ بندے کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ مال کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، مال کی زکوٰۃ دینے سے روزی پاک ہوتی ہے، کمائی پاک ہوتی ہے، مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کا باطن پاک ہوتا ہے، اس کا من پاک ہوتا ہے۔ تو سارا دن بھوکا اور پیاسا رہ کر انسان کا من اتنا اجڑا ہو جاتا ہے، پھر تراویح میں ہاتھ باندھ کر جب وہ اللہ کے قرآن کو سنتا ہے تو قرآن کا نور براہ راست اس کے دل پر اترتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس مہینے کو بعض لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کے دن کے اوقات کا الگ معاملہ ہے اور اس کی راتوں کا معاملہ الگ ہے۔ دن کے اوقات کے لیے روزہ، رات کے اوقات کے لیے تراویح۔ تراویح کے لیے عربی میں قیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قیام کا لفظی معنی ہے کھڑے ہونا، تو مراد یہ ہے کھڑے ہو کر نماز کی صورت میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اب ان دونوں کے متعلق میں ایک ایک حدیث سناؤں گا، ایک دن کی عبادت اور ایک رات کی عبادت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے دن کے اوقات میں روزہ رکھا، نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صوم کی جمع ہے صیام، صوم روزے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صیام۔ اسی طرح دوسری حدیث میں قیام کا لفظ آیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اور میں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا۔ تو دن کا صیام اور رات کا قیام یہ خاص عبادت ہے رمضان المبارک۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں عبادتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن کے اوقات میں روزہ رکھنے کا عزم اور ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو راتوں کے لیے تراویح کے لیے ابھی سے تیاری کر رہے ہیں۔ اور کچھ یہ تو خاص عبادتیں ہیں رمضان شریف کی، اور کچھ ایسے انعامات ہیں جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہیں۔ کچھ انعام ایسے ہیں، کچھ اللہ کی عطائیں ایسی ہیں، کچھ اللہ کی جزا ایسی ہے جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے، کسی اور کو اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ان میں سے چوٹی کی بات جو حدیث شریف میں بیان کی گئی، نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان، ریان کا معنی ہے تر و تازگی، شگفتگی اور شادابی۔ نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے میں سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر دیا۔
ایک خاص انعام ہے، اور اس سے بھی بہت بڑا ایک انعام ہے جس میں اور کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اکیلا روزے دار ہے، جس کے لیے اللہ کریم نے یہ سعادت، یہ نعمت، یہ اجر، یہ عطا رکھی۔ وہ کیا ہے کہ جنت میں روزے دار ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ کا دیدار کرے گا۔ آپ دیکھیں شہید کا کتنا مقام ہے، شہید کا کتنا مقام ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں شہادت کا جام نوش کرتا ہے تو عین اسی لمحے اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے، لیکن جنت میں جب شہید جائے گا تو جنت میں شہید کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ تیری جنت میں تو مزہ ہی نہیں۔ بے نیاز رب فرمائے گا وہ کون سی لذت و حلاوت ہے، چاشنی اور سرور و کیف ہے جس کا تو متلاشی ہے اور وہ میری جنت میں نہیں۔ تو شہید کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں گردن کٹاتے وقت جو تیرا دیدار ہوا تھا وہ تیری جنت میں نہیں۔ تو شہید کو بھی اللہ کا دیدار جنت میں نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں وہ دیدار کر چکا ہوگا، لیکن روزے دار وہ عظیم خوش نصیب ہے روزے دار جس کو جنت میں ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ کریم نے کچھ خاص باتیں ہیں اور خاص انعامات ہیں، جزائیں ہیں جو صرف روزے دار کے لیے رکھی۔ ان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے سحری اور ایک بہت بڑی نعمت ہے افطاری۔ ہم نے ہر بات کو رسم بنا لیا، یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ہر بات کو افطار پارٹی کی رسمیں ہیں، بس جن کی افطاری اکثر و بیشتر کرائی جاتی ہے ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اور تو افطاری اور سحری دو چیزیں اتنا بڑا انعام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کے متعلق جو کچھ فرمایا اس میں سے ایک ایک حدیث تبرکاً عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کے کھانے میں اور سحری کے وقت میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔ کبھی آپ نے اندازہ لگایا اور غور کیا کہ یہ تو گہری نیند کا وقت ہے، جس وقت مسلمان کے گھر میں رمضان شریف میں کھانا پک رہا ہے، سحری کی تیاری ہو رہی ہے، یہ وقت تو گہری نیند کا ہے۔ بیمار سے بیمار آدمی بھی اس وقت اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن یہ وقت اتنا کمال کا وقت ہے کہ نبی نور و رحمت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کہ اللہ کریم نے سحری کے وقت میں بھی برکت رکھی ہے اور سحری کے کھانے میں بھی برکت رکھی ہے۔ اگرچہ چند لقمے لگاؤ، سحری ضرور کرو، کیونکہ وقت آپ نے عربی کا یہ سنا ہوگا الصبح نور، الصبح نور، یہ وقت نور کا وقت ہے۔ تو اس وقت میں جو غذا کھاتا ہے بندہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے سحری کرتا ہے تو غذا سے بھی انسان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا وقت ہے افطاری کا، جسے عام طور پر ہم سب ضائع کرتے ہیں، میں اس سے اپنے آپ کو مستثنا نہیں کرتا، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ ہمارا وقت افطاری کا ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں یہ افطاری سے جو 5، 7، 10 منٹ پہلے کا وقت ہے اتنا قیمتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، کہ روزے دار افطاری کے وقت جو دعا مانگتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے، ہر حال میں۔
یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، سحری بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، افطاری بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہذا اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں گزارش کروں گا اور آپ کو دعوت دوں گا، دین کی دعوت، کہ افطاری سے گھڑی کا وقت دیکھ کر افطاری میں 10 منٹ اگر باقی ہیں، 8 منٹ باقی ہیں، تو یہ وقت آپ اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر دیں۔ بس ایک مختصر سا ذکر ہے، 10 منٹ پہلے، 8 منٹ پہلے شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنا شروع کر دیں ذکر میں، اور افطاری میں دیکھیں کہ 1 آدھ منٹ باقی ہے تو ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اس وقت کی جو دعا ہے وہ ہمارے آقا کریم فرماتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام کو پہنچتی ہے۔ الدعاء مستجاب عند فطر۔ اچھا، پھر روزے دار کے لیے یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ میں کم از کم ایک عرصہ ہو گیا دین کی دعوت و تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو میں بڑا سرور حاصل کرتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کر، سن کر، بیان کر کے، مجھے بڑا لطف آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ دیکھیے حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ فرمایا لوگوں، بے نیاز رب نے روزے دار کے لیے 2 راحتیں رکھی ہیں، 2 فرحتیں رکھی ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ پہلی فرحت اس کو اس وقت ملتی ہے جب افطاری کا پہلا لقمہ وہ ڈال کر منہ میں روزہ افطار کرتا ہے، ایک فرحت اس وقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک جب وہ جنت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس کا مشاہدہ یوں کیا جا سکتا ہے، پورا سال اللہ کی نعمتیں کھاتا پیتا ہے انسان، اللہ کی نعمتیں پورا سال انسان کھاتا پیتا ہے، لیکن لذیذ سے لذیذ کھانے آپ نے کھائے ہوں گے، گھر میں تیار کیے ہوں گے، دعوتوں میں کھائے ہوں گے، لیکن سادہ ایک کھجور کا ایک دانہ کھانے سے اور پانی کا ایک گھونٹ بھرنے میں افطاری کے وقت جو بندے کو فرحت ملتی ہے، جو راحت ملتی ہے، وہ طرح طرح کی نعمتیں کھانے میں نہیں ملتی۔ آخر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک افطاری کے وقت ملتی ہے، ایک جب اس کو رب کا دیدار ہوگا۔ تو حاضرین محترم، الغرض یہ پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ، بلکہ اسے کہہ لیا جائے کہ نیکیوں کا موسم بہار، نیکیوں کا موسم، اور جب پہلی رات آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے، اس کا چاند نظر آتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں پورے رمضان شریف کو حضور نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ وہ 3 حصے کیا ہیں؟ ایک پہلے 10 دن، اسے کہتے عشرہ، عشرہ کا معنی 10، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، 3 عشرے ہیں رمضان شریف، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ اس میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ جی عشرہ تو 10 کو کہتے ہیں، لیکن 29 پہ چاند ہو جائے تو عشرہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اگر 29 روزے ہوں گے نا، 30واں تو ہوا ہی نہیں، 29 پہ چاند نظر آ گیا، اس کے بعد عید الفطر، لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا اگر 29 پہ چاند نظر آ جائے اور اگلے دن تمہاری عید ہو تو روزے تمہارے 29 ہوئے تھے،
لیکن ثواب تمہارے نامہ اعمال میں پورے 30 روزوں کا لکھا جائے۔ اگر 29 روزے ہوں، چاند نظر آ جائے عید کا، تو ثواب پورے 30 روزوں کا ملے گا، حضور کی حدیث ہے۔ تو 3 عشرے ہیں، ایک پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا۔ اب حضور نے تینوں کے متعلق کیا فرمایا، یہ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اولہ رحمتن، پہلا 10 دن، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وہ اوسطہ مغفرتن، دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت کا ہے، وہ آخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ گویا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزاد۔ لیکن یہ کس کے لیے رحمت ہے؟ جو رحمت پانا چاہے، جو رحمت لینا چاہے اور پھر روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے، اس کے لیے رحمت۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، لیکن جس نے پہلے 10 دن نہ روزہ رکھا، نہ تراویح پڑھی، نہ نماز پڑھی، تو دوسرا عشرہ اس کے لیے مغفرت کا نہیں بنے گا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے پہلے 10 دنوں میں اپنے دامن میں رحمتوں کو سمیٹا، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، اور 5 وقت نمازوں کی پابندی بھی کی۔ 2 چیزیں اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ایک آخری عشرہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، آخری 9-10 دنوں کو پہلے 20 دنوں پر فضیلت ہے۔ وہ کیا؟ حضور نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر، لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ گویا کہ اس ماہ مبارک میں جہاں روزہ ہے، تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے، تلاوت قرآن ہے، وہاں اس پورے مہینے میں ایک رات بڑی عظیم ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، وہ لیلۃ القدر ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف نبی کریم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ اور سورہ قدر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں وہ لیلۃ القدر کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ شب قدر آخری عشرے کی کوئی طاق رات، اور اعتکاف 10 دنوں کا اعتکاف، یہ اتنی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت، حضور نے فرمایا جب وہ اعتکاف سے فارغ ہو جاتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اسے اہل عرب ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، اور اہل عرب اسے کہتے ہیں رمضان الکریم۔ یہ مہینہ بڑا کریم مہینہ ہے، سخی مہینہ ہے، اس میں سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے روزہ رکھنا عبادت، اسی طرح روزہ افطار کرانا بڑا ثواب کا کام۔ دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، تو جس نے روزہ افطار کرایا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر، جس کا روزہ افطار کرایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ کسی ایک مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرانا پورے روزے کا ثواب۔ اور یہ افطاریاں کرانی چاہیے مسجد میں نمازیوں کی، جو نمازی لوگ ہیں مساجد میں افطاری لے کے آؤ، خود اپنے ہاتھوں سے افطار کراؤ، نمازیوں کی افطاری کراؤ، اور افطاری کا بہت بڑا ثواب، اسی طرح سحری کا بھی بڑا ثواب و اجر ہے کسی کو روزہ رکھو۔ اور پھر اللہ کا خاص انعام دیکھیں، ہمارے دین میں کتنی پیاری آسانیاں کی گئی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، بیمار کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، مسافر کے لیے رخصت ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ 90 سے 92 کلومیٹر کے سفر پہ جانا ہے، وہ شخص اگر روزہ نہیں رکھتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیمار آدمی ہے وہ روزہ نہ رکھے،
جب صحت یاب ہو جائے گا تو بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوڑے تھے وہ رکھنے پڑیں گے. لیکن ایک بیمار ایسا ہے جسے کہتے ہیں شیخ فانی. وہ بیمار، وہ مریض جو دائمی مریض ہو، ڈاکٹر کہہ دیں کہ اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں، یا گھر والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اتنے کمزور ہو گیا ہمارا مریض کہ اس کی صحت یابی کی اب امید نہیں، ایسے مریضوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کسی کو روزے کا فدیہ ادا کر دے. ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا جو ہے ایک روزے کا فدیہ ہے، اس کی طرف سے کسی کو فدیہ دے دیا جائے. باقی یہ غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ابا بیمار ہیں، ان کی جگہ ہم کسی کو روزے رکھوا رہے ہیں. دوسرے کی جگہ نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. ایک آدمی کہے کہ میری جگہ تو جا نماز پڑھیا، نہیں پڑھ سکتا. کسی کو کہہ دیں میری جگہ تو روزہ رکھ لے، نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ ہاں وہ ہوتا ہے روزے کا فدیہ، وہ روزہ رکھے ویسے کھائے پیے، آپ کی طرف سے فدیہ ادا ہو گیا، لیکن وہ آپ کی طرف سے روزہ نہیں رکھ رہا. یعنی روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے اس کا ازالہ فدیہ دینے سے ہو جاتا ہے. لہذا یہ رمضان شریف بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی رحمتوں والا. اور ایک ایسی بات ہے جو اگر بیان میں رہ گئی تو مجھے پورے راستے میں میرا دل جو ہے مجھے کوسے گا کہ یہ بات کیوں نہیں کی. اور وہ اتنی اہم بات ہے کہ جس کی طرف آپ کی اور ہماری توجہ ہی نہیں. ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، دین کے معاملات کو گہری نظر سے دیکھتے ہی نہیں، جبکہ دین تو خیر ہی خیر ہے، دین برکت ہی برکت ہے. اب دیکھیے کتنی رب کی، کتنی رحمت ہے رب کی. رمضان شریف کا چاند نظر آنے سے عید کا چاند نظر آنے تک ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. حضور نے فرمایا اس مہینے میں اگر کوئی ایک نفلی نیکی کرے گا اس کو پورے فرض کا ثواب ملے گا، باقی مہینوں میں نہیں، صرف رمضان میں. ایک نفلی نیکی کرو گے پورے فرض کا ثواب، اور ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا ثواب. ایک جمعہ فرض ہے، ایک جمعہ پڑا 70 جمعوں کا ثواب. اور ایک اور انعام سن لیں، حضور نے فرمایا جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا، سال بھر عمرے کرتے ہیں لوگ، جاتے ہیں نا، مگر اس مہینے میں جو عمرہ شریف کرتا ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا. اور حج کا ثواب، اور وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں. اس لیے اہل عرب میں یہ رجحان زیادہ ہے، وہ رمضان شریف میں عمرہ کرتے ہیں کہ پورے حج کا ثواب اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی معیت اور آپ کے قرب اور صحبت میں عمرہ کرنا. یہ رمضان شریف کا یہ عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت. حاضرین محترم، آخر میں جس پر میں ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے، پورے دین اسلام کا اگر مجھ سے کوئی خلاصہ پوچھے، پورا خلاصہ مجھ سے پوچھے کوئی کہ دین کی تعلیمات 2 حرفوں میں بیان کر دو، 2 گھنٹے کی تقریر کی ہمیں ضرورت نہیں، صرف 2 لفظوں میں ہمیں بتا دو دین کا خلاصہ. میں کہتا ہوں پورے کا پورا دین کہتا ہے ایک اپنے رب کو راضی رکھو، ایک اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دو. 2 چیزیں بس. اسے کہتے حقوق اللہ، اسے کہتے حقوق العباد. لوگ سگریٹ کا کش لگا کر یہ تو کہتے ہیں کہ مولوی حقوق العباد کی بات نہیں کرتے، لیکن میں نے کہا نہیں، مولوی بات کرتا ہے، آپ مانتے نہیں. مولوی بات کرتا ہے حقوق العباد کی، آپ مانتے نہیں ہیں. خلاصہ میں نے عرض کر دیا، 2 چیزیں، تیسری کوئی ہے تو مجھے لا کے دکھا دو. رب کو راضی رکھنے کے لیے نماز پڑھو، عبادت، ہر قسم کی عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، نماز عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں. خالق سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، اس کی ذکر و فکر و عبادت، اس کو یاد، اس کو راضی رکھنے کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دینا،
بلکہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا. یہ اہم نقطہ ہے. دو چیزیں، ایک اعمال میں سے چوٹی کا عمل نماز، اور مخلوق کی خدمت کے حوالے سے، مخلوق کو تکلیف نہ دینے کے حوالے سے چوٹی کی دو چیزیں، زکوٰۃ، صدقات و خیرات. بلکہ اسے اور میں آسان کر دیتا ہوں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا. بس رب کو راضی رکھو، محتاجوں، بیوہ عورتوں، یتیموں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو زکوٰۃ کے ذریعے. اپنی زکوٰۃ ان کو دو جو مجبور ہیں، جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، جس کو علاج کے لیے دوائی میسر نہیں. پوری اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ. صدقہ فطر دیکھ لیں، خیرات دیکھ لیں، صدقہ دیکھ لیں. اس کے لیے قرآن میں ایک لفظ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. خرچ کرو یار، اللہ کا دیا ہوا مال اس کی مخلوق پر خرچ کرو. یہ دو تعلیمات. مال دیا ہے رب نے، اس میں تمہارا حق ہے، تمہارے مال میں، تمہاری روزی میں، تمہاری کمائی میں حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، بیوہ عورتوں کا حصہ ہے، محتاجوں کا حصہ ہے، بیوہ عورتوں، یتیموں، محتاجوں، اپاہجوں کا، معذوروں کا حصہ ہے، اللہ کی بیمار مخلوق کا حصہ ہے. لہذا اس کا دیا ہوا مال اس کی مخلوق پر خرچ کرو. مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. اللہ فرماتا ہے جو میری مخلوق پہ خرچ کرے گا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہاں سے روزی آ رہی ہے. یہ تو بھائی ہمارے پنجابی میں بھی مثل مشہور ہے، رب دیندیاں نو دیندا ہے، رب دیندیاں نو. لہذا رمضان شریف کی عبادتوں میں سے خاص عبادت اللہ کے راستے میں خرچ، مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت، ضرورت مندوں کی خدمت. یہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، بیوہ عورتوں کی، یتیم بچوں کی، بیماروں کی، اپاہجوں، معذوروں کی خدمت. گھروں میں لوگوں کے راشن پہنچاؤ، بہت بڑا عبادت کر. جس کے پاس لباس نہیں اس کو کپڑے لے کے دو. خیال رکھو یہ پورا مہینہ نیکیاں کمانے کا، نیکیوں کا سیزن. جب کسی کا سیزن آتا ہے کہتے ہیں نہ بھائی نہ، ہمارا سیزن ہے. تو سیزن میں آپ سب کام چھوڑ دیتے یا نہیں چھوڑ دیتے؟ فصل کی کٹائی بھی آتی، کہتے نہ جی نہ، فصل کی کٹائی کا معاملہ ہے، بعد میں دیکھ. بھائی یہ ایک مہینہ اسے کمائی کا مہینہ سمجھو، نیکیاں کمانے کا. نام اعمال میں جمع کرو. رب کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے. دن کو روزہ، رات کو تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، ساری افطاری، کتنی نعمتیں ہیں رب کی. اس لیے استقبال رمضان المبارک کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ عزم کریں. اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور برکت دے. اور جیسی یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت مسجد ہے، اور یہ مسجد کا ایک اینٹ اور ٹائل بتا رہی ہے کہ محبت سے لگائیے. مسجد کمیٹیوں والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھی تو عرصہ گزر گیا انہی کمیٹیوں سے. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ساڑھے کوڑوں نہیں کام ہوں، اتوں کوڑا لے آؤ، نہیں کلین اسی پا سکتے. نہیں بھائی، ٹائلوں دے پیسے کتوں لیا؟ تھیٹا شیٹاں لاؤ، ربڑ دیا ٹوٹیاں لیا کے لا دو، پلاسٹک دیا. میں وضو خانہ دیکھا، میں نے کہا میں نے جتنی مسجدیں اس علاقے میں دیکھی ہیں ایسا وضو خانہ دیکھا. تو یہ پتہ چلتا تھا کہ محبت سے ایک ایک اینٹ لگی ہے، ایک ایک ٹائل لگی تو محبت سے لگی. تو میں نے انہیں دعا دی ہے، میں نے کہا جس طرح آپ نے اللہ کا گھر بنایا نا، اللہ جنت میں آپ کا گھر اس سے بھی پیارا بنائے. یہ ایسے تخیل نہیں ہے، یہ تو میں نے عرض کیا، میں تو آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا. یہ حاجی محمد سائل صاحب، حاجی شمس الرحمان صاحب کلات اس والے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ان کے ساتھی، اب انہوں نے دیکھے نا
جتنا یہ کام کیا ہے مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں اللہ اس کا، تو جتنا پیارا گھر رب کا بنایا اللہ، اس سے بھی بہترین گھر ان کا جنت میں اللہ کریم بنائے، اس سے زیادہ دعا کیا میں دے سکتا ہوں؟ وہ اقبال کے شعر پہ ختم کرتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی بڑی پیاری، محلے والوں کا بھی، ٹاؤن والے خوش نصیب ہیں، اتنا پاکیزہ ستھرا ماحول، صفائی ستھرائی ہر چیز، بر وقت نماز، بر وقت جمعہ، ساری سہولتیں ہے جی، تو پھر اس کو آباد کس نے کرنا ہے؟ یہ فانوس لگائیں، پیلنگ کرائیں، سب کچھ کریں، ٹائل پتھر، یہ مسجد کا زیب و زینت، لیکن ان چیزوں سے مسجد آباد نہیں ہوتی، اے سی بھی لگیں گے انشاءاللہ، لیکن اے سیوں سے مسجد آباد نہیں ہوتی، مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، مسجد آباد ہوتی ہے، اور یہ آباد کرنی ہوتی ہے مسجد کے آس پاس رہنے والوں کو، ان کا حق زیادہ ہے، پڑوسیوں کا حق، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس پر مسجد کا حق سب سے زیادہ اس پر ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا پڑوسیوں کا حق ہے، پڑھیں کتابیں، لہذا مسجد تو بنا دی حاجی صاحب نے، دن رات ڈاکٹر صاحب نے محنت کی، اب آپ کا کام ہے، سب کا، اہل محلہ کا، شہر والوں کا، اسے آباد کرنا ہے، آباد ہوگی نمازیوں سے۔ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دو چیزوں کی کمی ہے مسلمان میں، ایک نماز کی، ایک قرآن کی تلاوت کی، بس عمل نہیں ہمارے پاس، ہم بس دعوے کرتے ہیں اور نعرے بازی اور شور شرابہ، اس کی طرف تمہاری توجہ ہے، بس دین کیا ہے؟ دین تو بھائی نماز کا نام ہے، تیرے پاس نماز نہیں ہے تو کس دین کی بات کرتا ہے؟ تو کس کا دعویٰ کرتا ہے دین؟ نماز اور قرآن، بس جس گھر میں نماز نہیں سمجھو کچھ نہیں، جس گھر میں قرآن نہیں سمجھو کچھ نہیں۔ مسلمان کی پہچان 5 وقت کی نماز ہے، مسلمان کی پہچان قرآن کی تلاوت ہے۔ آؤ، جو بندہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، رمضان سے بہتر اس کو مہینہ ملے گا نہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بھئی قالین کا کچھ کرنا چاہیے، تو یہ دیکھیں اہل محبت ہوتے ہیں نا، حاجی رحمت علی صاحب المعروف، حاجی جج صاحب، انہوں نے اس مسجد انوار محمدیہ کے خوبصورت ماحول میں اضافہ کیا ہے، اور پورا قالین انہوں نے بچھانے کا ذمہ قبول کیا ہے۔ اللہ ان کا، یہ میاں رحمت علی صاحب، اللہ ان کا یہ اثار قبول فرمائے، اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اللہ کے گھر میں قالین بچھائے، اللہ ان کی قبر میں جنت کا بستر بچھائے، اللہ دین و دنیا کی راحت عطا فرمائے، اور دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، اللہ کریم توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔